بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم او كما قال عليه الصلاة والسلام ان اللہ قد غفر للکفل۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میری اور آپ کی بندہ نوازی فرمایا اور مجھے اور آپ کو اپنی چوکھٹ پہ بلایا۔ اللہ کے اس گھر میں بلانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا چاہتا ہے، بندوں سے کیا چاہتا ہے، بندے کیا چاہتے ہیں۔ بندے تو دنیا مانگتے ہیں، دنیا چاہتے ہیں اور رغبت کا اظہار نہیں کرتے اللہ سے۔ اللہ تو قریب رہنا چاہتا ہے اور اپنے بندے کو ہمیشہ قریب رکھنا چاہتا ہے، لیکن بندہ اللہ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کا بلانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے گھر کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صلح کر لو، مجھ سے صلح کر لو۔ اللہ سے صلح کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بلا رہا۔ اللہ کے گھر کو بلانے کا مقصد کیا ہے، نماز کو بلانے کا مقصد کیا ہے، اللہ سے صلح کر لو کہ اللہ سے جڑ جانا، اللہ سے مل جانا اور اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی تلافی کرنا، یہ اللہ سے جڑ جانے کا لقب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے جڑ جانے کا لفظ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ مجھ سے صلح کر لو۔ انسان جب کسی سے جھگڑتا ہے، کسی سے مکر جاتا ہے، تو کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو صلح رحمی کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندو، تم صلح کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے صلح کر دو۔ اگر تمہارے رشتہ دار تم سے بکھر جائے، تم سے خفا ہو جائے، تم سے ناراض ہو جائے تو تمہارا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے، تم سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے، تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے اور تمہارے سے ملاحظہ بھی کرنا پسند نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنے گناہ کر میرے بندے، اتنے گناہ کر، کتنے گناہ زمین سے آسمان تک کی خلا بھر دے اور تیرے گناہ اتنے کرتے جا، اتنے کرتے جا، مرتے دم تک تو گناہ کرتے جا، لیکن اپنے دامن کو پسار لے اور میرے طرف سے رغبت کا اظہار کر لے اور تم مجھ سے معافی تلافی کر لے اور مجھ سے توبہ کر لے تو میں توبہ کرنے والے کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی تم مجھ سے صلح رحمی کرنے کے لیے آتا ہے، تم مجھ سے صلح کرنے کے لیے جڑ جاتا ہے تو میں تجھے معاف کر دوں گا، کوئی منتیں نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحم والا ہے، اللہ تعالیٰ کتنا کرم والا ہے۔ اللہ سے اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ پوشیدہ کو بھی جانتا ہے، ظاہری کو بھی جانتا ہے، باطنوں کو بھی جانتا ہے کہ انسان کے اندر کیسے کیسے انسان زندگی گزارا ہے، اس کو جاتا ہے، اس کے ہر ایک لمحے کو دیکھتا ہے، اس کے پل پل کی خبر رکھتا ہے، لیکن ہم بے خبر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ میرے بندے میں تجھ سے اتنا قریب ہوں کہ تیرے دل کے اندر جو دھڑکتی دھڑکن ہے اس دھڑکن کے بھی قریب ہوں، میں تیری ہر بات کو جانتا ہوں، ہر تیرے لفظ کو جانتا ہوں، دل کے اندر کو جانتا ہوں، دل کے اندر کے ارادوں کو پہچانتا ہوں، میں وہ رب ہوں، تو رب سے صلح کر لے۔ تو اللہ کا بلانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ سے صلح کر دے۔ ایک ایسا درندہ، ایک ایسا گنہگار شخص اللہ سے صلح رحمی کر لیا، اتنے گناہ کرنے کے بعد، اتنے گناہ کرنے کے بعد، اتنے گناہ کہ بنی اسرائیل کا امتی، موسیٰ نبی علیہ السلام کا امتی، ہم تو کیا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے نبی کے ساتھ آہیں ہیں، ہمارے نبی کے ساتھ آنسو ہیں، ہمارے نبی کے ساتھ دعائیں ہیں، ہمارے نبی تو دعا دیتے امت کے لیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا بنی اسرائیل کا۔ اتنے گناہ کیا، اتنے گناہ کیا کہ بنی اسرائیل والے بھی اسے پسند نہیں کرتے تھے، اس کے قوم کے لوگ بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی دیکھتے کیا ہے، ایک وقت ایسا ہوا کہ وہ گناہ سے توبہ کرنا چاہا، توبہ بھی نہیں کیا تھا لیکن توبہ کے قریب گیا تھا اور توبہ کرنا چاہا اور رونے لگا اللہ آج میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کا ارادہ کیا، توبہ بھی نہیں کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اتنے گناہ زندگی کی جو زندگی گزر رہی تھی، گناہوں میں لطفت زندگی گزر
رہی تھی، اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی جب اللہ سے توبہ کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو آج میرے قریب ہوگا، میں بھی تیرے قریب ہو گیا، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ ابھی تو توبہ بھی نہیں کیا تھا لیکن اللہ نے توبہ کے دروازے کو کھول دیا۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد یہاں تک کہ اس کے قوم کے لوگ اس کو پتھر میں کچل دیتے تھے، اس کو غسل بھی نہیں دیتے تھے، اس کو پانی بھی نہلاتے نہیں تھے، اس کو جنازہ بھی نہیں پڑھتے تھے، بلکہ اس کو پتھروں میں کچل دیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ سے راضی کر لیا، اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کے قریب گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے میں آپ مجھے معاف کر دیا۔ اتنا گنہگار اس کو کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جب انہیں توبہ کیا، اللہ تعالیٰ جوانی تھی، بڑی جوانی کی عمر تھی، ابھی تو موت کا پروانہ نازل ہونا نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ سے وہ انکساری کیا، ملنساری کیا، اللہ سے توبہ کیا، توبہ کا دامن پھیلایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسی بڑی جوانی میں اس کو موت دے دیا۔ اور دیکھتے کیا ہے کہ گھر میں پڑا ہوا تھا، روم میں پڑا ہوا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک بینر لگا دیا، اس کے گیٹ کے اوپر غیب سے ایک بینر آ گیا، اور کیا کیا اللہ تبارک تعالیٰ ان اللہ قد غفر للکفل، ان اللہ قد غفر للکفل۔ آج تو اے لوگو، آج تمہارے رب نے اس کو معاف کر دیا، کفل کو معاف کر دیا۔ کفل اتنا گنہگار بنی اسرائیل کے قوم کا، اتنا گنہگار کرنے والا، شراب کی زندگی گزارنے والا، حرام کی زندگی گزارنے والا، سود کی زندگی گزارنے والا، روز روز زنا کرنے والا، ایسی زندگی کرتے کرتے زندگی کے 16 سال گزر گئے۔ دیکھتے کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بھری جوانی میں موت دے دیا، اور گناہ سے معافی چاہا، معافی چاہنے کے لیے، معافی طلب کرنے کے لیے قریب ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے توبہ فی بطونہم، جس نے توبہ کیا، اگر توبہ فی بطونہم النار، جس نے توبہ کیا میں اس کو جہنم سے بچا لوں گا۔ تو توبہ کے دروازے کھول دیے، ابھی تو توبہ بھی نہیں کیا تھا، توبہ کا ارادہ کیا، موت کا پروانہ نازل کر دیا، اللہ نے اس کی زندگی کے میعاد کو ختم کر دیا، موت کے پروانے کو نازل کر دیا، موت طاری ہوگی، روح قبض ہوگی۔ دیکھتے کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گھر کے اوپر ایک بڑا بینر لگ دیا گیا، لکھ کے اللہ تبارک تعالیٰ نے نچھاور کر دیا۔ اور دیکھتے کیا ہے کہ ایسا بڑا بینر کسی نے نہیں لکھا ہوگا، اللہ نے لکھ دیا ان اللہ قد غفر للکفل، آج میں نے کفل کو معاف کر دیا۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ معاف کر دیا۔ تو اللہ سے کیا کرنا چاہو؟ اللہ سے صلح کرنا چاہو۔ ہم آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سے صلح کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ سے توبہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اے انسانوں، اللہ کو راضی کر لو۔ ہم سمجھتے ہیں ہم تو کچھ نہیں، ہم تو گناہ کر لیے ہیں، زندگی گزارے، اللہ تو معاف کر دیتا۔ ارے اللہ کیسے معاف کرتا؟ جب اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ کے گھر میں جائیں گے، اللہ سے صلح رحمی کریں گے، اللہ سے صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہوں، میں درندوں کو بھی دیکھتا ہوں، پرندوں کو بھی دیکھتا ہوں، چرندوں کو بھی دیکھتا ہوں، نباتات کو بھی دیکھتا ہوں، جمادات کو بھی دیکھتا ہوں، حیوانات کو بھی دیکھتا ہوں، زمین کو بھی دیکھتا ہوں، آسمان کو بھی دیکھتا ہوں، زمین کے اندر کی مخلوقات کو بھی دیکھتا ہوں، آسمان کے اوپر کی مخلوقات کو بھی دیکھتا ہوں، آسمان کے اوپر کے فرشتوں کو بھی دیکھتا ہوں، آسمان کے اوپر کے ملائکوں کے اوپر بھی دیکھتا ہوں، عرش رحمان کو بھی دیکھتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ عرش کو بھی موت دے دے گا، فرش کو بھی موت دے دے گا، آسمان کو بھی موت دے دے گا، زمین کو بھی موت دے دے گا، سمندر کو بھی موت دے دے گا، سمندر کے اندر کی مخلوقات کو بھی موت دے گا، زمین کو موت دے گا، زمین کے ذرے ذرے کو موت دے دے گا، زمین کے اندر کی مخلوقات کو بھی موت دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے عرش رحمان کی بھی ضرورت نہیں، میں ہوں وحدہ لا شریک لہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ نقطہ نہیں ہے، نقطہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے 4 لفظ سے اللہ بنا۔ اس کی اہمیت بڑی ہے، جس میں نقطہ ہوتا ہے اس کی اہمیت نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اہمیت کو جوڑ دیا۔ اللہ کے 4 حروف ہے، اور محمد کے بھی 4 حروف ہے، اور لا الہ الا اللہ 12 حروف ہے، محمد رسول اللہ 12 حروف ہے، 24 حروف ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں انسان جب تو سانس لیتا ہے، ہر گھنٹے کے اندر، ہر گھنٹے میں ہر ایک سانس 1 گھنٹے میں 1000 دفعہ لیتا ہے۔ انسان جو زندگی کی سانس چل رہی ہے، ہر گھنٹے کے اندر 1000 مرتبہ اس کی سانس چلتی رہتی ہے، سانس لیتا اور چھوڑتا ہے، 1 گھنٹے میں 1000 مرتبہ سانس چھوڑتا ہے۔ لیکن دیکھتے کیا ہے کہ جب زندگی کے لمحات گزرتے ہیں تو 24 گھنٹے کے اندر کتنے 24,000 بار سانس لیتا ہے،
24,000 सांस लेता है। तो बताओ कि सांस लेना सांस छोड़ना अल्लाह के हुक्म के बिना नहीं ले सकता। अल्लाह तो हुक्म दिया तो सांस चली, अल्लाह हुक्म दे देगा तो सांस खत्म हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला मौत का परवाना जब नाजिल कर देगा तो जिंदगी की मियाद खत्म हो जाएगी, कोई बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैं सारी कायनात को बनाया, सारी कायनात को मारना मेरा काम है, सारी कायनात को मैं रोजी रोटी खिलाता हूँ। इंसान तू चाहता है कि रोजी को तलब करता है, अरे नहीं तू मुझसे जुड़ जा, मुझसे सुलह कर ले। रोजी का देने वाला मैं हूँ, तंगी को हटाने वाला मैं हूँ, बीमारी को शफा देने वाला मैं हूँ, हर चीज पे कादिर मुतलक हूँ। मैं तेरी हर आन पे निगाह रखता हूँ, हर लम्हे पे तेरी निगाह रखता हूँ, मैं तेरे चलने पे निगाह रखता हूँ, तेरे उठने पे देखता हूँ, तेरे बैठने पे देखता हूँ, तेरे दिल की धड़कनों को महसूस करता हूँ। तो मैं वो रब हूँ। क्या है? अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं क्या है, मुझे नींद नहीं, मुझे ऊँग नहीं, मैं तो हर रेख के ऊपर नजर रखता हूँ। अंधेरी रात में जो काले पहाड़ पे काली चुमटी चलती है उसको भी देखता हूँ, उसकी आहटों को सुनता हूँ, उसकी आवाजों को सुनता हूँ, उसके चलने को भी देखता हूँ, उसकी आवाज़ को भी सुनता हूँ। तो बंदे क्या समझता है कि तुम बेखबर हो? नहीं, मैं तो हर चीज से बाखबर हूँ, हर चीज पे नजर रखता हूँ। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, हर चीज पे कुदरत रखने वाला हूँ। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं वो अल्लाह हूँ जिसके कोई नुक्ते नहीं है। नुक्ते की अहमियत नहीं बल्कि अल्लाह के 4 हुरूफ बता दिए कि अल्लाह, और मोहम्मद के 4 हुरूफ बता दिए, वो अहमद दिए कि मोहम्मद क्या है। अल्लाह ने सारे नबियों को बनाए लेकिन नबियों में सबसे अहमियत दिए तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अहमियत दिया।